ان حالات کو جس میں پیغمبر نے کام شروع کیا ہے، ان حالات کو قرآن کن لفظوں میں بیان کرتا ہے؟ سورہ جمعہ کی آیتیں آپ نماز جمعہ میں سنتے ہیں، سورہ جمعہ پیغمبر کے لیے اللہ اعلان کرتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اللہ نے پیغمبر کو بھیجا، تین ذمہ داریاں دی، پڑھو، سکھاؤ، پڑھاؤ۔ تین ذمہ داریاں دی، پڑھو، سکھاؤ ان کو اور پڑھاؤ۔ ان کے درمیان جن کے درمیان بھیجا بھی ہے، جو آگے آنے والے، اس کے بعد پیغمبر جن لوگوں کے درمیان حضور نے تبلیغ کا کام شروع کیا ان کو قرآن بیان کرتا قرآن لفظوں میں وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، جبکہ وہ پہلے سے کھلی ہوئی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے، کچھ ڈھکا چھپا نہیں تھا، ان کی گندگیاں کھلے عام تھیں۔ اس گندگی کو اس وقت کیا بیٹھ کے بتائیں؟ بدکار عورتوں کے گھروں پر جھنڈے لگے ہوتے تھے تاکہ دور سے دیکھا جا سکے کہ بدکاری کا یہ اڈا ہے۔ کھلے عام شراب پی جاتی تھی، ساری گندگیاں اور لذتیں، سروں کو کاٹ کے مالا بنا کے گلوں میں پہنا جاتا تھا۔ کس نے کتنے انسانوں کی جان لی ہے، اس پر مقابلہ ہوتا تھا کہ کس نے کتنے انسانوں کے گلے کاٹے ہیں۔ وہی دہشت آج پھر دکھائی دے رہی ہے اسلام کے نام پہ، جو کھلی ہوئی گمراہی جسے اللہ کہہ رہا ہے گلے کاٹ کے مقابلہ ہو رہا ہے۔ کتنے گلے کاٹے؟ وہاں تو قبیلوں کی جنگ ہوا کرتی تھی، یہاں تو بنام اسلام وہ کام ہو رہا ہے۔ وہ ملعون جو اللہ کے بندوں کے، بے گناہ بندوں کے گلے کاٹ رہے ہیں، فٹ بال بنا کے کھیل لیں، اللہ ان کو نیست و نابود کرے، ان پہ لعنت کرے۔ کھلی ہوئی گمراہی تھی، اللہ کہہ رہا ہے کھلی ہوئی گمراہی سے پیغمبر نے کام شروع کیا، لیکن اپنے 40 سال کی تبلیغ میں پیغمبر نے اس کھلی گمراہی سے نکال کے اس قوم کو کہاں پہنچایا؟ پوری تاریخ سمیٹ کے آپ سے کہہ رہا ہوں، پیغمبر نے اس کھلی گمراہی سے نکال کے اس قوم کو کہاں پہنچایا؟ جب میدان غدیر میں آخری حج سے واپس ہوتے ہوئے روکا، پالان ستر کا منبر بنوایا، خطبہ دیا، علی کو اٹھایا، علی کو اٹھا کے بلند کیا، اتنا بلند کیا کہ خود پیچھے آ گئے، اور اس کے بعد آواز دی من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کے یہ علی مولا۔ ادھر سے آیت قرآنی آئی، کیا آیت آئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم۔ کام کہاں سے شروع ہوا تھا؟ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کھلی گمراہی میں تھے لوگ جہاں سے پیغمبر نے شروع کیا کام۔ کہاں پہنچایا پیغمبر نے؟ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ چلا تھا کاروان کھلی گمراہی سے، پہنچا دیا پیغمبر نے وہاں جہاں اللہ کہہ رہا ہم تمہارے دین سے راضی ہو گئے۔ اگر یہ پیغمبر کی تبلیغ کے سفر کا نتیجہ ہے تو اب آئیے دیکھیے سید سجاد نے اپنی تبلیغ کہاں سے شروع کی اور کہاں پہنچایا۔ میں تاریخ کو سمیٹ کے آپ کی خدمت میں کہہ رہا ہوں، چوتھے امام جن حالات میں امامت کی ذمہ داری آپ نے سنبھالی ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اور اس کے بعد ظلم پوری طرح سے ان کی آواز کو کچل رہا تھا، یہاں تک کہ جب یہ دربار یزید میں انہوں نے گفتگو کر کے ذرا سے اپنا تعارف کرانا چاہا تو اذان کہلوا کے ان کو روک دیا گیا کہ اپنا تعارف نہ کرا سکیں۔ جن حالات سے سید سجاد دو چار تھے، جمعے میں خطبہ ہوتا ہے، خطبہ آج کی ہماری آپ کی زبان میں لیکچر ہے۔ خطبے اور لیکچر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بولنے والا بول رہا ہے اور سننے والے سن رہے ہیں، تو جب سننے والے ملیں گے تو خطبہ دیا جائے گا۔ مولا علی کی تاریخ بھی مظلومیت کی تاریخ ہے، لیکن اس کے باوجود ان کو سننے والے ملے تبھی تو انہوں نے خطبے دیے۔ مگر سید الساجدین کی تاریخ کون سی مظلومیت کی تاریخ ہے؟ ان کی گفتگو میں کہیں کوئی خطبہ ڈھونڈے نہیں ملتا سوائے ایک دربار یزید کے، یا ہو سکتا ہے ایک آدھ جگہ اور ہو، میں دعویٰ نہیں کر سکتا اتنا، لیکن ان کے ارشادات کا کوئی مجموعہ ایسا جو خطبوں کا مجموعہ نہیں دکھائی دیتا۔ مگر علی کے پوتے نے جگہ تلاش کر لی، کہا ہمیں بات ہی تو کرنا ہے، پیغام ہی تو پہنچانا، اگر سننے والے انسان ہمیں نہیں ہے تو ہمارا سننے والا خدا تو ہے۔ بندوں کی طرف سے منہ موڑ کے اللہ کی طرف رخ کر لیا، اور پھر جو باتیں کی ہیں تو وہ صحیفہ سجادیہ کی شکل اختیار کر لیا اس نے، دعا کا مجموعہ ہے، اور وہی ہدایت کا کام یہ بھی کر رہا ہے۔ تو کون سا دور ہے سید سجاد کا؟ جہاں ان کی بات سننے والے موجود نہیں ہیں۔ اگر اس دور کی تاریخ اور سیرت کو پڑھیے، یہ باتیں عام طور پر مجلسوں میں ان باتوں کا تذکرہ نہیں آتا ہے، چند واقعات بیان کر دیے جاتے ہیں، تجزیے نہیں کیے جاتے۔ اس میں یہ تحریر ملے گی کہ حکومت کے دباؤ میں، خوف میں، کنفیوژن میں، ہر امام کی شہادت کے بعد تمام ائمہ کی سیرت و تاریخ پر نظر ڈالے، ایک سچائی یہ بھی دیکھنے کو ملتی ہے کہ تقریباً ہر امام کی شہادت کے بعد جو ان کا وارث اور جانشین امام ہے،
پوری طاقت حکومت لگا دیتی تھی کہ لوگ اس تک نہ پہنچنے پائیں. کچھ حکومت کوشش کرتی تھی, کچھ لالچی لوگ جو پچھلی نسل میں پچھلے امام کے ساتھ ہوتے ظاہراً اور ان کے پاس مال امام ہوتا تھا, وہ واپس نہ کرنا پڑے اگلے امام کو, نہ دینا پڑے, اس لیے وہ بھی امامت اگلے امام کی امامت سے انکار کر دیتے تھے. ہر جگہ امام کو جھٹلانے والے پیدا ہوتے رہیں اور فرقے بنتے رہیں. روایات یہ کہتی ہیں کہ چوتھے امام نے جب ذمہ داری لی ہے امامت کی اور مدینہ منورہ واپس آئے ہیں, تو ایک زمانہ وہ تھا جب زمین پر صرف 5 لوگ تھے جو امامت کا اقرار کرنے والے تھے. بنی ہاشم اور ان کی فیملی اور کنبے کی بات نہیں, اس سے باہر کی بات. صرف 5 لوگ تھے بنی ہاشم سے, ان کے خاندان سے باہر کے جو لوگ ہیں. ابو خالد کابلی ان میں سب سے مشہور نام ہے, اس کے بعد 4 نام جو اس وقت میرے دماغ میں نہیں, 5 نام بھی لکھے ہوئے ہیں کہ بس یہ لوگ تھے ان کے خاندان سے باہر کہ جو امامت کے قائل رہ گئے تھے. بس 5 لوگ بچے تھے. یہ دور اتنا برا دور امام کو ملا, مگر سید سجاد کی 37-38 سال کی تبلیغی زندگی کا نتیجہ بھی آپ نے سنا ہے. ان کے بعد کون امام ہوا؟ 5ویں امام. کیا اس میں گرامی ہے؟ محمد. لیکن مشہور ترین لقب کیا ہے؟ باقر و علم نبیین. نبیوں کے علم کو, چھپے علم کو کھود کے نکال کے پھیلا دینے والے. آپ نے 5ویں امام کے فضائل میں تذکرے سنے ہوں گے کہ مسجد النبی میں جب یہ اپنے وقت کا محمد منبر پہ آ کے بیٹھتا تھا تو ہزاروں قلم, روایات سینکڑوں نہیں ہزاروں تک کی روایت ہیں, ہزاروں قلم انتظار کرتے تھے کہ ان کے لبوں سے کچھ نکلے تو ہم لکھ لیں. میرے عزیزوں, جہاں کوئی سننے والا نہیں تھا, جہاں صرف 5 مومن بچے تھے, اس کاروان کو کہاں سے کہاں پہنچایا اس امام نے.